بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ سے اور تاریخ سے اس بات کا ثبوت کہ شہید ہو جانے کے بعد جن کے جسم سلامت رہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، صفحہ نمبر 483 پر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عامر بن جموع انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہما کی قبروں کو امام مالک یہ لکھتے ہیں کہ ان کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا۔ ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں، لہٰذا یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے۔ یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ کو تبدیل کیا جا سکے۔ جب ان کے مبارک جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ کل ہی شہید ہوئے ہوں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا۔ اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا، یعنی جب وہ شہید ہوئے تھے نا تو اسی طرح زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر جب چھوڑا گیا تو وہ ہاتھ پھر اپنے زخم پر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان 46 سال کا عرصہ تھا، تو پتہ چلا 46 سال کے عرصے میں بھی شہید کا جو جسم ہے اس کی حالت کو موت تبدیل نہ کر سکی۔ اسی طرح 1950 کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سائنسی تفسیر ہے، تو شہید زندہ ہے، اس حوالے سے اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ زمین کے جسم پر، شہید کے جسم پر زمین اثر نہیں کرتی، مہینوں گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، بلکہ صدیوں تک بھی ان کے جو مبارک جسم ہیں وہ صحیح سالم حالت میں پائے جانے کا مشاہدہ تو کئی لوگ کر چکے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ، یہ الگ صحابہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، جنہوں نے خواب میں آ کر 1950 کے اندر عراق کے بادشاہ کو، اس کا نام تھا فیصل، 1950 میں عراق کے بادشاہ فیصل کو حکم دیا تھا کہ دریا کی نمی کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اور ان کے مبارک جسم جو ہیں وہ قبروں کے اندر تکلیف پاتے ہیں، لہٰذا انہیں کسی خشک جگہ منتقل کر دیا جائے۔ تو پھر حج کے فوراً بعد اعلان عام ہوا، تو ہزاروں لوگوں کے سامنے جب ان دونوں صحابہ کی جو شہید ہوئے تھے قبریں کھولی گئیں تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہوئے اشک بار حالت میں تھے اور آنسو بہاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، انگشت بدنداں تھے، یعنی منہ میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھیں حیرانگی کی وجہ سے کہ 1350 سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ کے ان بندوں کے جسم یوں تر و تازہ اور خوبصورت تھے جیسے کہ ابھی ابھی سوئے ہوں۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ دونوں اصحاب رسول، اب مشہور صحابی اور عاشق رسول حضرت سلمان فارسی کے نام سے جو موسوم احاطہ ہے سلمان پارک، اس کے اندر باقاعدہ یہ مدفون ہے عراق میں۔ تو رب کائنات ہمارے شہداء جو ہیں انہیں سلامت رکھے۔ اسی طرح کمیونسٹوں کے خلاف افغان جہاد کے شہداء کے جو چشم دید گواہ بھی ایسے ہی روح پرور مناظر بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی تاریخ بھی ایسے ہی سچے اور پکے مومنوں کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ جیسے کہ شاہ سوار شہید ہے، ان کے جسم کو، اور محفوظ شہید راولپنڈی کے ایریا میں، ان کا جسم جب کئی سالوں بعد کھولا گیا تو ان کے بھتیجے یہ بتاتے ہیں، اور انہوں نے ٹی وی پر انٹرویو بھی دیا تھا کہ کئی سالوں بعد جب ان کا جسم ہم نے ان کی قبر سے نکالا تو ایسے ہی خون بہہ رہا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، ان کے رخسار پر میں نے انگوٹھا لگایا تو خون ہٹ گیا، اور میں نے انگوٹھا اٹھایا تو خون دوبارہ اسی جگہ پر آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی شہداء پاکستان ہوں، شہداء اسلام ہوں، اور آخر صحابہ کرام کے زمانے کے شہداء ہوں، سب کے جسم سلامت رہتے ہیں، اور یہی اسلام کی حقانیت ہے۔ تو شہید کے جسم کے محفوظ رہنے کی ایک وجہ جسم کے روح کا رشتہ برقرار ہونا بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ زمین اور ہواؤں کے کیڑوں کو بھی شرم آتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے جسموں کو کھائیں۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین ہمارا شمار بھی جو ہے نا وہ شہیدوں میں فرمائے اور جنتیوں میں کرے، اور رب کائنات ہمیں بھی درجہ شہادت عطا فرمائے۔ 2020 کا واقعہ ہے
یعنی 4 جون 2020 میں بلدیہ ٹاؤن کراچی کے ایک حافظ قرآن کی 3.25 مہینوں بعد قبر کھولی گئی تو کفن بھی ان کا میلا نہیں ہوا، جسم بھی سلامت تھا، قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اور یہ واقعہ باقاعدہ میرے پاس اس کی پکچرز موجود ہیں اور ویڈیو بھی موجود ہے۔ اسی طرح 3 جون 2020 کے اندر پاکستان ہی کا ایک ایریا ہے ہری پور کا سنکی، وہ سنکی گاؤں، سنکی یا سنکی اس کا نام ہے، اس میں 17 سال بعد ایک اہل سنت عالم دین کی قبر کو کھولا گیا تو ان کا جسم بھی سلامت تھا، کفن بھی زیادہ میلا نہیں ہوتا، یعنی کفن کی سفیدی باقاعدہ محفوظ تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث میں بھی ملتے ہیں اور تاریخ سے بھی ملتے ہیں، اور باقاعدہ آج کے سوشل میڈیا میں اور ڈیجیٹل لائف میں جو سائنس کی ترقی کی زندگی میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے شہداء جو ہیں اللہ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بدنوں کو حتیٰ کہ کفن کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ رب کائنات ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہنا نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اسلام پر جینا، اسلام پر ہی مرنا نصیب کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔